الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الحميد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام، بہت ہی ہمارے لیے عزت، سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہم اللہ پاک کے مبارک گھر کی تعمیر اور تکمیل اور آج سے اس کی حقیقی تعمیر کے ایک پروگرام میں شریک ہیں. یہ ایک عظیم سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک کے پاک گھر کی تکمیل اور اب اس کی حقیقی تعمیر، یعنی ایک تو یہ ظاہری تعمیر ہے اور اب ایک حقیقی تعمیر ہے کہ عبادت سے، سجدوں سے، ذکر سے، تلاوت سے اور دین کی فکروں سے، قوم اور ملت کی اور نسلوں کی فکروں سے اسے آباد کرنا. تو یہ ایک سعادت کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کا خود تعارف فرمایا ہے. مولانا حسان ندوی صاحب زید مجدوم نے بہت اچھے انداز سے اور قیمتی مواد آپ کے سامنے سنائے ہیں. آواز کچھ کم ہو جائے گا. آواز صاف ہے کہ زیادہ ہے؟ اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے خود اپنے پاک گھروں کا تعارف ارشاد فرمایا ہے، ان کی تعریف بتائی ہے تاکہ بندے انجان نہ رہیں. آپ ایک قیمتی کوئی دستاویز ہو بچوں کے حوالے کریں تو آپ تاکید کرتے ہیں دیکھو بڑا ضروری کاغذ ہے، بہت دھیان سے رکھنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھوڑا کم کر دیں، اپنے بندوں کو خود متوجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے گھروں کی اہمیت سے آگاہ رہیں. آپ ایک بڑا کام کرتے ہیں، اس سے امید ہوتی ہے کہ ہم کو یہ چیز حاصل ہوگی. اللہ کے گھروں سے ہم کو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو جب گھر سے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور گھر پہ یا اپنے مکان پہ جو نماز پڑھتا اس سے 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب مسجد کا اللہ عطا فرماتے ہیں. بتاؤ بھائی، دنیا کا کون کاروبار ہے کہ گھنٹوں نہیں چند منٹ میں 25 گنا وہاں فائدہ ہو جائے، اور یقینی فائدہ، اور یقینی فائدہ. بھائی دنیا میں ہے کہیں کوئی خواب و خیال میں ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ چند منٹ میں بغیر کسی خاص محنت کے چند منٹ میں اور بار بار اس کا موقع ملے؟ ایسے چانس کبھی آتے ہوں گے کہ ایک کا 10 گنا ہو گیا، 50 گنا ہو گیا، لیکن بہت 10 سال میں کبھی، عمر میں کبھی ہوتا ہے. یا اللہ نے ہم کو یہ موقع ہر دن بار بار عطا فرمایا ہے کہ جب گھر سے ہم پاک صاف ہو کے اچھی طرح وضو کر کے چلتے ہیں تو ہر قدم پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، درجے بلند فرماتے ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی سنیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو مجبور کریں کہ بیمار جانور کی طرح گھر نہ پڑے رہو. اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہے، جاؤ لوٹ کے لاؤ، ہے نا بھائی؟ اگر ماں دیکھ رہی ہو کہ راشن بڑھ رہا ہے، بچوں کو بھیجتی نہیں بھیجتی ہے، وہاں راشن خوراک نظر آتی ہے. یہاں 25 گنا 27 گنا چند قدم پہ اللہ دے رہے ہیں. تو اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی اپنے دلوں کا یقین تازہ رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو، جوانوں کو، گھر والوں کو، گھر کے افراد کو تیار کر کے، ہوشیار کر کے، پہلے سے بالکل ان کو چوکنا کر کے تیار رکھنا چاہیے کہ جاؤ
اللہ کی رحمت اللہ کے گھر میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی سنیے، تھوڑا اور کم کرو بھائی، یہ بھی دھیان رکھیے کہ میٹر چالو ہو جاتا ہے چلنے ہی سے۔ فرماتے ہیں جب نماز کے ارادے سے آدمی نکلتا ہے تو جب تک نماز ادا نہیں کر لیتا تو نماز میں اس کو شامل مانا جاتا ہے کہ وہ نماز کے کام میں لگا ہے۔ مسجد میں آیا، 5 منٹ باقی ہے، کچھ اللہ اللہ کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، تسبیح پڑھنے لگا، تو جب تک نماز کے انتظار میں ہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نماز کے بعد بھی اگر اللہ کی توفیق سے کچھ دیر اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا تو جب تک وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے گا نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہی نہیں کہ بیکار بیٹھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بھائی آدمی چاہتا ہے جہاں جہاں عزت ہو، چاہتا نہیں چاہتا؟ اور اگر کہیں ہم 3 بار جائیں اور تھوڑا بے رخی ہو تو چوتھی بار توبہ کر لیں گے۔ فرماتے ایسا نہیں آپ بیٹھے رہو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اللہم صلی علیہ۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے دعائیں دیتے رہتے ہیں کہ پروردگار اس اپنے نیک بندے پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بتاؤ بھائیو، یہ اللہ کے گھر میں آنے کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو مسجدیں ہیں یہی اللہ کے گھر ہیں۔ بھائی کسی سے ملنے اس کے ٹھکانے پہ جایا جاتا ہے نا، تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور ہر میزبان کا یہ دستور اور اخلاق ہوتا ہے کہ مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ لہذا جو بھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہمان خانے میں، اس مہمان خانے میں آئے گا اللہ کی طرف سے اس کا اکرام انشاءاللہ ضرور ہوگا، اس کا اکرام ضرور ہوگا۔ اور جب اکرام ہوگا، جب اس پروردگار سے آدمی قریب ہو جائے گا اور وہاں باعزت ہو جائے گا، اللہ کے وہاں باعزت لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا، تو اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیں گے، اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے کہ تمام دین کی حقیقت اس کے اندر سمٹ گئی ہے، اور اتنا آسان ہے کہ دودھ پیتا بچہ بھی سمجھ لے۔ فرمایا محالست گر دوست دارت تورا کہ در دست دشمن گزارت تورا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند بھی کریں اور دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل بھی ہونے دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پسند کر لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنا لیں گے، مقرب اور چہیتا بنا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عزت کا انتظام کر دیں گے، ہر طرح کی مشکل سے بچنے کا راستہ نکال دیں گے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ فلسطین والے تو پٹ رہے ہیں، وہ دشمن کے ہاتھ میں ذلیل نہیں ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سرفروشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ راستہ ہے، وہ ایک الگ راستہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ ہرگز نہ سمجھنا۔ ایک جگہ منع فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، اور کہا کہنا تو درکنار، سمجھنا بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ سمجھ رہے ہو کہ بیچارے مر گئے اور کہہ نہیں رہے ہو، نہ سمجھنا اور نہ کہنا، بل احیاء، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے وہاں انہیں رزق ملتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے جاں بازی کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ کے نام پہ اپنا پاکیزہ خون پیش کرنے والے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کمتر نہیں ہے۔ آج کی دنیا انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ان کے مجاہدے کو، ان کی قربانی کو، ان کی سربلندی کو، اللہ کی محبت اور دین کی محبت کو دیکھ کر کے بے ایمان والوں کو ایمان مل رہا ہے، بے ایمان والوں کو ایمان مل رہا ہے، انہیں دیکھ کر کے کہ ان کا کتنا پختہ ایمان ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے کہ اللہ پہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ خوش ہیں، اور انہیں کوئی
افسوس نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو بہرحال بھائیو، میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے تو دشمن کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کا سامان کریں گے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، ان میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، مہمان بنیں گے انشاءاللہ، اور روز بنیں گے اور بار بار بنیں گے۔ دیکھیے، ایک اللہ والے سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو لگتا ہے کوئی کام ہے نہیں، اذان سے پہلے پہنچے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اذان غافلوں کو جگانے کے لیے ہے، الاذان لتنبیہ الغافلین، جو اپنے اپنے کام میں کھوئے ہوئے ہیں، مگن ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے کہ بھیا یاد کر لو، دیکھو مؤذن صاحب بلا رہے ہیں، مسجد جاؤ۔ تو میں اس لیے اذان سے پہلے چلا جاتا ہوں تاکہ غافلوں میں میرا شمار نہ ہو، غافلوں میں میرا شمار نہ ہو۔ تو کسی کا نام لکھا نہیں رہتا ہے، کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اذان دینے والے بنیں گے، ہم اذان کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، ہم اپنے بچوں کو اذان سکھائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اذان دینے کے لیے 70 سال عمر لازم نہیں ہے۔ 10-12 سال کا بچہ اگر مکتب میں اچھے سے اذان سیکھ لیا ہے، اذان کی مشق اس کو ہے، اذان کا سلیقہ اس کو ہے، اور اس کے آداب سے واقف ہے، پاک ہو کر کے، قبلہ رو ہو کر کے ادب سے کلمات ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے، تو اس کی اذان جائز ہے۔ بہت سے لوگ ایک دم دھکا مارے رہتے ہیں، یہ نہیں صحیح ہے۔ جو بچہ سن رشد کو پہنچ گیا، سمجھدار ہو گیا، جس کو آپ 1500 کا نوٹ دے دیتے، جاؤ سامان لے آؤ، جاؤ چاچا کے وہاں پیسہ دے آؤ، ہے نا، تو جس کی سمجھ بوجھ پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں وہ اذان دے سکتا ہے۔ تو اگر ایسے بچے شوق میں اذان دینا چاہیں تو ان کو دھتکارا نہ جائے، انہیں بھی عادی بنایا جائے، انہیں بھی شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ ایک دم نادان بچے نہیں، لیکن 12-14 سال کے بچے ہیں، 11 سال کے بچے ہیں، 13 سال کے بچے ہیں، اگر وہ شوق رکھتے ہیں اذان دینے کا، انہیں بھی گاہے بگاہے موقع دیا جائے، ان کے اندر شوق پیدا ہو۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم کام پہ رہیں گے، بازار میں رہیں گے، کھیت میں رہیں گے، تو وہی اس ممبر کو اور اس مینارے کو انشاءاللہ اللہ کے بڑائی کے کلمے سے انشاءاللہ آباد کریں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے ذریعے ایسی نسل تیار ہو، ایسی نسل تیار ہو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والی ہو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والی ہو۔ آپ نے بہت سارے فضائل سنے کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے تو چاہے ایک کھتا پرندے یعنی گوریا کے گھونسلے کے برابر بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہماری ماں و بہنیں بھی سنیں، ہماری ماں و بہنیں ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر صرف کھانے پینے اور شور شرابے کا اڈا نہیں ہونے چاہیے، ہمارے گھر بھی مسجد ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے حبیب نے گھروں میں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اب مسجد مطلب یہ تعمیر نہیں، ایک حصہ مقرر کرو کہ یہاں نماز پڑھنی ہے، جو حصہ نماز کے لیے فکس کرو کہ وہی گھر کی مسجد ہے، وہاں ذرا زیادہ صاف صفائی رہے، زیادہ پاکی کا خیال رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، یہ ٹائلس لوگ لگا دیتے ہیں لیکن خوشبو کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے اور خوشبو بھی استعمال کی جائے، خوشبو بھی استعمال کر لی جائے، وَأَن تُجَمَّرَ، اور کبھی کبھی خوشبو کی دھونی دی جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ جو چیز بحث میں آ جاتی ہے اس کی حقیقت کھو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مسجدوں میں دھونی کا اہتمام فرماتے تھے، اس لیے جب اتنی شاندار بلڈنگ بن جائے تو تھوڑا خوشبو کا بھی خاص طور سے جمعہ میں اہتمام ہو، کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام ہو، اور اس تصور سے کہ ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ درجے بلند ہو رہے ہیں، اور ہم جب بیٹھے ہیں تو فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے آداب ہیں کہ آدمی داخل ہو تو پہلے داہنا قدم رکھے، جب نکلے تو پہلے بایاں قدم نکالے، بسم اللہ پڑھے، درود پاک پڑھے، تو ایسے ملا کر کے بزرگوں نے سکھا دیا بسم اللہ ہو گئی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود پاک ہو گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک،
اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو کیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب نکلے تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب فضلی، یا اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کے فضل سے اللہ کی ہر مہربانی مراد ہے، اور خاص طور سے رزق مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب نماز ہو جائے تو اب زیادہ بزرگی نہ دکھاؤ، سر جھکائے پڑے نہ رہو، تمہاری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، زندگی کی ضروریات بھی ہیں، اب جاؤ کماؤ، پھر جب اذان ہوگی تو بھاگے چلے آنا۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ نے رزق کو فضل فرمایا ہے تاکہ کوئی نہ کہے کہ ہم کو دنیا نہیں چاہیے۔ اگر دنیا نہیں رہے گی اور پیٹ میں دانہ نہیں رہے گا تو یہ نہ آنکھ میں روشنی نہیں رہے گی، نہ زبان میں بولنے کی طاقت رہے گی، ہے نا بھائی؟ ساری بزرگی بھول جائے گی۔ اس لیے فرمایا ہر کام اپنے وقت پر کرو، جب اذان ہو جائے تو دنیا بھول جاؤ، اور جب نماز پڑھ لو تو اب اللہ سے دعا مانگ کے باہر نکلو۔ اللہ سکھا رہے ہیں کہ جب نماز پڑھ لیے تو پھر اب اللہ ہی سے دنیا بھی مانگو۔ مسجد میں بھی مانگے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور پھر دروازے پر بھی مانگ لو کہ اللہ باپ کے اس رحمت گدے سے نکل رہے ہیں، اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے۔ آپ چاہیں گے تو بڑی آسانی سے، بڑی عزت سے، بڑی سہولت سے، بہت اکرام سے ہمیں ہمارا رزق مل جائے گا، اور اگر آپ مشکل کر دیں گے تو بہت چھن جائے گا۔ تو بھائیوں، یہ اللہ کے گھر ہمیں ایک سند دیتے ہیں، کیا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت کی سند دیتے ہیں۔ اللہ حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی کو دیکھو کہ مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، ایک بات یاد رکھیے جو مولانا نے حدیث پاک سنائی کہ احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو جو مقام عزیز ہیں وہ مسجد ہے، اور دنیا میں جو اللہ کو سب سے ناپسند جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ کیا ہے وہ؟ بازار ہے۔ لیکن اگر اسی مسجد میں آدمی دنیا کی بات کرے تو اس پر فرشتے بد دعا بھیجتے ہیں، اور بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایمان والا جہاں جائے اسی کو مسجد بنا دے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ بازار میں گیا اور بدنگاہی نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکے کی بات نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کیا، اور کوئی ہیرا پھیری نہیں کیا، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، تو چونکہ وہ غفلت کی جگہ ہے وہاں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم بازار کو مسجد کا ماحول میں دیں گے، نہ یہ کہ مسجد کو بازار میں تبدیل کر دیں۔ تو مسجد میں آئے تو کیا کرے بھائی؟ اللہ اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، جیسے آدمی اپنے بیٹوں کی تعریف کرتا ہے، اپنے بچوں کی تعریف کرتا ہے، جب پرانے اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا حال چال پوچھتے، بابو بچوں کا کیا حال ہے؟ تو آدمی گناتا ہے، ایک پڑھ رہا ہے، ایک کھیتی کر رہا ہے، ایک نوکری کر رہا ہے، فلان جگہ، تو اپنے بچوں کے تذکرے کر کے کیا آدمی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مسجدیں، اور جن میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فرماتے ہیں صبح و شام ان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ایسے مرد کہ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے۔ فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں صبح اور شام کے وقت میں ایسے مرد لوگ آتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر پاتی۔ تو گویا کہ بھائیو، اگر ہم دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے بھی صبح و شام مسجدوں میں آئیں اور اللہ کی تعریف کریں، باہر جائیں تو تجارت کریں، اور جب مسجد میں آئیں تو باہر بھی کریں اللہ کی توفیق سے، لیکن خاص طور سے مسجدوں میں اللہ کی تسبیح پڑھیں تو اللہ ہمیں ہماری تعریف فرماتے ہیں اور مرد فرماتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی جو بندے اللہ کو بھول گئے، اللہ کی تسبیح بھول گئے، اللہ کی نماز و زکوٰۃ بھول گئے، اپنا فریضہ اپنی بندگی بھول گئے، حقیقت میں وہ مرد نہیں جانور ہے۔
حقیقت میں کیا ہے؟ وہ مرد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو جانتے مانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے مانتے نہیں ہیں، وہ ایسا کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے میں ایسا چور ہے جیسے جانور جگالی کرتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں اپنے کھیت میں کا چارہ ہے کہ دوسرے کے کھیت کا چارہ ہے۔ جانور کو پتا ہے بھائی؟ کچھ نہیں پتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس طرح جانوروں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ضروریات پوری کرنے کے لیے تو وہ چھٹی لیں اور اس کے بعد پھر مرد بن کر کے اپنی ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ 56 انچ کا سینہ نہیں چاہیے۔ اگر تم اپنی بندگی نبھا رہے ہو، اللہ کے گھر کو آباد کیے ہو، اللہ کی تسبیح چالو ہے، عبادت چالو ہے، تجارت باہر کر رہے ہو پھر بھی مسجد آباد ہے، کاروبار کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو پھر بھی مسجد کے کھوٹا ہو، تو تم مرد ہو۔ تمہارا 56 نہیں 58 انچ کا سینہ ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور اگر 72 انچ کا سینہ ہے تو ایک جانور ہو، 72 انچ کا سینہ رکھنے والے جانور ہو، کیوں تم نے اپنے مالک کو بھلا دیا، اپنے محسن کو بھلا دیا، جس نے تمہیں جان دی، حیات دی، زندگی دی، سب کچھ دیا، اسی کو بھول کے بیٹھے ہو۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک شریفانہ زندگی، ایک سمجھداروں کی زندگی، عقل مندوں کی زندگی نصیب فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہی عقل والے، اور جو اللہ کو اللہ کی نعمتوں میں پڑھ کے بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کو ایسا استعمال کیا کہ اللہ ہی کو بھول گئے، تو حقیقت میں کیا ہے؟ سب سے بڑے نادان ہیں۔ تو بھائیو، یہ مسجدیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت سے بڑا حصہ دلانے کے لیے اور بڑا اونچا مقام دلانے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے ہم آ کے بیٹھ جائیں اور اللہ کے فرشتے ہمیں دعا دیں۔ ہو گیا مولانا؟ اچھا، تو یہ بھائیو اللہ کی جو مسجدیں ہیں یہ ہمارے لیے اتنی عظیم سعادت کا سامان کرتی ہیں۔ تو آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ بندے جہاں جاتے ہیں ہر جگہ کامیاب ہیں۔ مسجد میں آئے تو بہترین درویش ہیں، بہترین عبادت گزار ہیں، اور باہر گئے تو چونکہ اللہ سے دعا مانگ کے گئے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، اللہ سے دعا مانگ کے گئے ہیں اور اللہ کی اجازت سے کام کر رہے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، پاک کو پاک سمجھتے ہیں، ناپاک کو ناپاک سمجھتے ہیں، تو پھر ہر جگہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ تو فرماتے ہیں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ جو بندے ہیں حقیقت میں انہیں اپنی موت یاد ہے، اپنی آخرت یاد ہے، وہ محشر کا منظر یاد ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی مشکل گھڑی یاد ہے، وہ گھڑی یاد ہے کہ جس دن بندوں کے دل الٹ پلٹ جائیں گے، نگاہیں پتھرا جائیں گی، اور اللہ کے خوف سے بڑے بڑے انبیاء اولیاء فرشتے سب کانپ رہے ہوں گے۔ وہ دن یاد ہے، اس دن کو یاد رکھ کر کے اس طرح یہ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بھائیو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے تاکہ بندے موت کو یاد کر کے اچھی زندگی گزاریں۔ جب موت یاد رہے گی تبھی اچھی زندگی گزرے گی۔ تو مسجدوں میں آ کر کے اللہ سے ایسا قرب کا رشتہ بنانا ہے، ایسا اللہ سے خاص تعلق بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص ولایت حاصل ہو جائے۔ اب ایک بات یاد رکھیے کہ جب بندہ فرائض پڑھتا ہے اور نوافل یعنی نفل عبادتیں بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور جب اپنا بنا لیتے ہیں تو خود محبت فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ تم بھی محبت کرو، فرشتوں میں اعلان کر دو کہ فرشتے محبت کریں، اور پھر اس کے اثرات زمین میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ یوزع له القبول فی الارض، کہ روئے زمین میں اس کے لیے پسندیدگی ڈال دی جاتی ہے۔ کیا پسندیدگی ڈال دی جاتی ہے؟ یاد رکھیے، ہم یہاں اپنی طاقت یا اپنی سمجھداری یا اپنی ہوشیاری کے بل پہ نہیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کی دعائیں اور ان کے بہتر کارنامے ہیں جن کا پھل ہم کو مل رہا ہے، ورنہ
ہم جتنی بے ڈھنگی زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہمارے پاس دین ہے، نہ دنیا ہے، نہ ہمارے پاس سیاست ہے، نہ آپس کا اتحاد ہے، نہ ہمارے اندر حیا ہے، نہ پردہ ہے، نہ ہمارے گھر آباد ہیں، نہ ہمارا پڑوس ہم سے جڑا ہوا ہے. تو جس طرح کا بکھراؤ ہمارے اندر ہے نیچے سے اوپر تک، سچائی یہ ہے کہ ایسی قومیں دنیا میں باقی نہیں رہتی ہیں. لیکن ہمارے بڑوں کی دعائیں ان کے نیکیوں کے ثمرات ہیں. قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور ڈر تھا کہ وہ دیوار گر جائے گی، خزانہ کھل جائے گا اور چور بے ایمان لوگ لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو درست کرانے کا انتظام کیا تھا. تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، اور فرمایا 7 پشت کے پہلے لوگ نیک تھے. تو اس کو بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی نیک ہوتا ہے تو 7 پشتوں تک اس کے نیکی کے فائدے آگے پہنچتے ہیں. لہذا اگر آپ نیک بن رہے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ملے گا، وہ صرف اپنے تک نہیں ہے، اہل و عیال تک ہے، بال بچوں تک ہے، اگلی نسلوں تک ہے. ایک بات یاد آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب وہ رات میں نفل پڑھتے، تہجد پڑھتے، بچہ سامنے سویا ہوتا تو کہتے یا لکا یا بنیا، بیٹے تمہاری خاطر یہ نیکی کر رہے ہیں. مطلب یہ جو عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے. اس میں کیا ہے؟ تمہارا حصہ ہے. باپ اور دادا جو کماتے ہیں کل گٹھری بنا کے لے نہیں جاتے، چھوڑ کے جاتے ہیں. اس لیے ہماری ماں بہنیں بھی سمجھیں، ہمارے چھوٹے بڑے سب لوگ سمجھیں کہ جو بچے نیکیاں کرتے ہیں ان کے ثمرات ماں باپ کو ملتے ہیں، اور جو بڑے لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے فائدے ان کی نسلوں تک پہنچیں گے، ان کی نسلوں تک پہنچیں گے. تو بھائیو، آپ لوگوں نے محنت کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، اب یہ اللہ کا گھر آباد رہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس آبادی پہ اللہ کا عذاب آ جائے. مثال کے طور پہ دیکھیے، ابھی لکھنؤ میں ایک ایریے کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس ایریے کو بھی بلڈوز کر دینا ہے. اس ایریے کا لیڈر، وہاں کا بدھایک آ گیا اور اس نے ادھیکاریوں کو فون کیا کہ سنو، خبردار، کسی کا آڈر وڈر ہو اپنا سمجھنا، آ جاؤ گے بلڈوزر سمیت نہر میں ڈھکیل دیں گے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو پورا ایریا محفوظ ہو گیا. پورا ایریا کیا محفوظ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے عذاب اور بلائیں ٹلی رہتی ہیں. ان کی برکت سے عذاب اور بلائیں ٹلی رہتی ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے انی لأہم بأہل الارض عذابا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی خطے کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کرتا ہوں، پھر میری نظر پڑتی ہے الی المستغفرین بالاسحار، جو صبح کو استغفار کرنے والے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں جو آپس میں اللہ واسطے محبت کرنے والے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. ان کے طفیل، ان کی خاطر عذاب کو ٹال دیتا ہوں. جیسے آپ ناراض ہوئے، سوچا بچے کو 4 ہاتھ لگائیں، اتنے میں مہمان آ گئے تو آپ نے مسکرا کے اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ، اب تمہارے لیے اچھی ساتھ تھی، ہے نا، اچھی گھڑی تھی کہ مہمانوں کی برکت سے تم بچ گئے. تو یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہ اپنی آبادی کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے، ظالموں کے ظلم کی نحوست سے پانی بالکل نہ برسے، لوگ سوکھ کے کانٹا ہو جائیں، لیکن اللہ کی جو بے زبان مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، ان کی برکت سے بارشیں ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ نماز روزہ کرنے والے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جن کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں، تسبیح جن کی زبانوں پہ جاری ہوتی ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان سے محبت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کا اکرام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جب بھائیوں اللہ کے گھر میں آنے والوں کا اللہ کی طرف
طرف سے اکرام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جن کا اکرام ہو ہمیں نہیں کرنا ان کا اکرام، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور جب اس وجہ سے ہم کریں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اس وجہ سے ہم کریں گے، ان کا اپنا انجام چاہے جو ہو، ہمیں اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ، ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ ارے بھائی ایک کاغذ کا ٹکڑا اگر کہیں زمین پر پڑا ہے اور اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کا نام لکھا اور آپ نے اس کو اٹھایا اور ادب سے صاف کیا اور اس کو آنکھ سے لگایا اور آپ نے اس کو کہیں صحیح جگہ رکھ دیا، اتنے پر بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک نام کی تعظیم پر، اللہ کے پاک نام کی تعظیم پر بہت مشہور ہے کہ اذان ہوئی اور زبیدہ نے اپنا سر ڈھک لیا کہ اللہ کا پاک نام جب کان میں پڑے تو ہمارا سر ڈھکا ہونا چاہیے، کھلا نہ ہو، اللہ کے پاک نام کی بے ادبی نہ ہو، اسی پر مغفرت ہو گئی۔ اسی لیے ادب لکھا گیا ہے کہ جب اذان چالو ہو اس وقت استنجے میں نہ جائیے، پہلے سے ہیں تب تو بات دیگر ہے، پہلے سے استنجا خانے میں ہیں اور اذان شروع ہو گئی تب تو بات دیگر ہے، لیکن اذان شروع ہو گئی، اب ہم جب تک اذان پوری نہ ہو جائے استنجا خانے میں داخل نہ ہو، ہے نا بھائی؟ تو ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے کلام اور اللہ کے دین کے ادب سے ملتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے بھائیو کہ ہماری زندگی دھیان والی ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے دھیان سے ہو، نماز اللہ کے دھیان سے، واقعی صلاۃ لذکری کہ نماز میری یاد کے لیے، میرے دھیان کے لیے قائم کرو۔ اس لیے فرمایا کہ جب دعا مانگو تو دھیان سے مانگو، اگر زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں اور دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب بہت چھوٹے چھوٹے جملے، بہت معمولی جملے زبان پر ہیں لیکن دھیان ہے، توجہ ہے، عاجزی ہے، اللہ کو بہت قبول ہے، اللہ کو بہت قبول ہے۔ پرانے لوگ دعا دیتے تھے یا اللہ ان کا ایمان اور جان سلامت رہے، کتنے آسان الفاظ ہیں لیکن اس میں سمجھیے کہ 10 کنٹل کی قیمت بھری ہوئی ہے۔ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان اور آپ کی جان سلامت رکھے۔ تو یہ دھیان، اللہ کا تعلق اللہ سے لگاؤ، یہ ہمارے لیے دنیا جہان کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو جاتے وقت کس چیز کا حساب ہوگا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کوئی اور دنیا پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، اگر اس مہینے کے آخر تک 20 لاکھ ہو گئے، 19 لاکھ کہیں سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس 20 لاکھ ہیں، 1 مہینے میں 10 خرچ ہو گئے، کسی کے پاس چلے گئے۔ یہ دنیا یہی گھومے پھرے گی، دنیا یہی گردش کرے گی، دنیا کی کوئی چیز اوپر نہیں جانی ہے، دنیا کی کوئی چیز اوپر نہیں جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری دنیا بھی بنانے والے نہیں ہیں، یہی گھومتی رہے گی۔ اس لیے یہاں سے سکندر، حضرت سلیمان علیہ السلام، فرعون، قارون، حامان، کوئی کچھ لے نہیں گیا، یہاں سے لے جانے والی چیز صرف ایمان اور اخلاق ہے، ایمان اور اخلاق ہے، اور اس کے بنانے کے مراکز یہی مسجدیں ہیں، اس کے بنانے کے مراکز کہاں؟ یہی مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیں، کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اور ان کے معاونین نے جس مجاہدے سے، جس قربانی سے، جس کاوش سے اللہ کے گھر کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کامل اخلاص کے ساتھ اسے قبول فرما لے اور نجات کا اور اپنی بارگاہ میں قرب کا، قبول کا ذریعہ بنا لے، اور یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس زمین کو قبول کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ یہ اللہ قیامت تک یہاں سے آپ کا پاک نام بلند ہوتا رہے، یہاں آپ کے سجدہ کرنے والے، آپ سے مانگنے والے، دعائیں کرنے والے یہاں پیدا ہوتے رہیں۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گھر میں مسجد کو آباد کرنے والے پیدا ہوں، مسجد آباد ہوگی ہم کو آباد کرے گی، مسجد میں رونق ہوگی تو ہماری زندگی بارونق ہو جائے گی، ہماری زندگی بارونق ہو جائے گی۔ اور سمجھیے کہ جس کے لیے مسجد کا دروازہ کھل گیا، اللہ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. مولا کریم ہمارے اکٹھا ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے میں اور تمام اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے. مولا کریم ہماری اس مسجد کو، تمام مساجد کو آباد فرما دیجیے. آباد کرنے والوں میں ہمیں ہماری نسلوں کو شامل فرما لیجیے. مولا کریم ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرمائیے، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرمائیے، اپنے اولیاء دوستوں میں شامل فرمائیے، اولیاء اور دوستوں کی شان و صفات نصیب فرمائیے، ان کے اخلاق و اعمال نصیب فرمائیے، ان کا ظاہر و باطن عطا فرمائیے، ان کا ظاہر و باطن عطا فرمائیے. دنیا آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے. الہ العالمین آخرت کا فکر ہمیں نصیب فرمائیے، آخرت کا دھیان نصیب فرمائیے. تمام گناہوں سے بچنا آسان فرمائیے، تمام طاعات کو قبول فرما لیجیے. مولا کریم دنیا کے تمام فتنوں سے، تمام آفتوں سے، بلاؤں سے ہم سب کو، پوری امت کو محفوظ فرما دیجیے. الہ العالمین عالم اسلام پر رحم فرمائیے، فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائیے، ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے، بے گھروں کو بسا دیجیے. جو یا اللہ زخمی ہیں انہیں شفا یاب فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے لباس ہیں انہیں لباس عطا فرمائیے، انہیں بہتر ٹھکانہ نصیب فرما دیجیے. مولا کریم دشمنوں کو ناکام فرما دیجیے، انہیں آپس میں ٹکرا کے برباد فرما دیجیے. الہ العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور امت پر رحم فرما دیجیے. مولا کریم کمزور امت پر رحم فرما دیجیے. ہمارے حکمرانوں کو دینی غیرت و حمیت نصیب فرمائیے. ہمارے رہنما، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کو اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیے. ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے. دین کے تمام شعبوں کو مولا کریم زندہ فرما دیجیے، بہترین افراد نصیب فرما دیجیے. خدمت کے لیے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. مولا کریم ہماری اس مسجد کو، تمام مساجد کو آباد فرمائیے. سجدوں سے، عبادتوں سے، تلاوتوں سے قیامت تک کے لیے آبادی کا فیصلہ فرما دیجیے. الہ العالمین جنہوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں، محنتیں کی ہیں، مسائی ان کی تمام مسائی کو قبول فرما لیجیے. اپنی شان جزا بدلہ نصیب فرمائیے. الہ العالمین ہماری حقیر دعائیں مہد اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں پوری امت کے حق میں قبول فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.